Welcome, my dear students, with another session of Principles of Management. کیا حال ہیں آپ کے؟ I hope you're enjoying the concepts, formulations, implementations of strategies and the discussion on strategies. دیکھیے یہ strategies یا ایکشن پلان جس کے بارے میں ہم لرن کر رہے ہیں، میں نے پچھلے سیشن میں بھی یہ عرض کی تھی کہ یہ صرف آرگنائزیشنز کے لیے نہیں ہیں، یہ آپ کے اپنے لیے بھی ہیں. یہ کانسیپٹس آرگنائزیشنز کے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی ہیں، میرے لیے بھی ہیں اور ہم سب کے لیے ہیں. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ کانسیپٹ بالکل اسی طرح سے آپ کو بھی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، آپ کی پروڈکٹیوٹی کو بھی اسی طرح سے بڑھا سکتے ہیں جس طرح سے کسی آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو کے اندر یہ ان کو ہیلپ کرتے ہیں. لاسٹ سیشن میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی اس پاکستانی کمپنی کی کہ جنہوں نے بہت چھوٹے سے لیول سے کام شروع کیا اور اس کو بڑھاتے بڑھاتے ایک ایسے لیول پر پہنچے کہ اب ڈفرنٹ انڈسٹری گروپس کے اندر، ٹیکسٹائل میں، کیمیکل میں، انرجی میں اینڈ بہت ساری ادر سوشل سروسز ہیں کہ جو وہ سوسائٹی کو پرووائڈ کر رہے ہیں. آل واٹس ریکوائرڈ از، آر یو فوکسڈ آن دا فیوچر؟ ڈو یو نو وٹ یور مشن از؟ Do you know where you want to reach? Vision. And vision and mission should guide you, should help you to derive your goals and objectives where you would like to reach in future. اسی پرسپیکٹو کے اندر اس پروسیس کو، اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کو مزید آج ہم لرن کرنا چاہیں گے کہ کارپوریٹ لیول پر اور فنکشنل لیول پر، بزنس لیول پر پھر وہ کون سے ایکشن پلانز ہیں اور اسٹریٹجیز ہیں اور وہ کون سے ٹولز اویلیبل ہیں، میتھڈالوجیز اویلیبل ہیں کہ جو آرگنائزیشنز کو، کمپنیز کو ہیلپ کرتی ہیں اسٹریٹجیز فارمولیٹ کرنے میں، ڈیولپ کرنے میں، تاکہ آرگنائزیشن سسٹین کریں، پروفیٹیبل ہوں. یہ ہم اس لیے بھی ڈیٹیل میں لرن کرنا چاہتے ہیں کہ کل جب آپ کسی آرگنائزیشن میں جوائن کریں اور آپ سے پھر یہ کہا جائے کہ ٹیکنالوجی کے پرسپیکٹو کے اندر تھنک اباؤٹ اٹ، ہاؤ اٹ ول چینج ان دا نیکسٹ 3 to 5 years، what kind of strategies would you evolve, develop and formulate depending upon what you have learned in the class. And then the purpose of this strategy development should be that how can you help the organization to grow, to prosper, keeping in mind what are the core competencies and core capabilities of the organization. دیکھیے جب تک اس ادارے میں کام کرنے والے لوگ اس مارکیٹ کو جس کو وہ سرو کر رہے ہیں، ان ریسورسز کو جو ان کے پاس موجود ہیں، 3 چیزیں ہو گئی نا. وہ لوگ جو اس ادارے میں کام کر رہے ہیں، وہ مارکیٹ جس میں وہ اپنی پروڈکٹس اور سروسز سیل کر رہے ہیں، سرو کر رہے ہیں، ریسورسز کیا ہیں، ان تینوں کو آپ سامنے رکھتے ہوئے گروتھ کی اسٹریٹجی، ایکسپینشن کی اسٹریٹجی، پھر انڈسٹری کے اندر جو دوسرے پلیئرز ہیں، دوسرے کمپیٹیٹرز ہیں، ان کے ساتھ آپ کو کیسے پلے کرنا ہے. ریمبر آئی سیڈ اسٹریٹجی از اے گیم پلان. ٹھیک ہے نا؟ تو گیم پلان کو گیم کی طرح سے فیئر طریقے پر، انفیئر نہیں، فیئر طریقے پر پلے کیجئے. یو ول ون، یو مے لوز، بٹ اف یو لوز گیٹ ریڈی، ڈو سم مور پریکٹس، ڈیولپ سم کیپبلٹیز اینڈ کمپیٹنسیز جو دوسرے کے پاس نہ ہو، تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ ون کر سکیں. تو اس لیے وی نیڈ دوز مینیجرز who can develop those game plans, who can develop those strategies which will help the organizations to achieve their goal, earn their results, show the performance. اچھا، جب ہم پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں تو پرفارمنس کے اندر بھی دیکھیے ہم فائنینشیل پرفارمنس کی بھی بات کرتے ہیں. بعض اوقات آپ سنیں گے کہ can your decisions add to the bottom line? Bottom line. Bottom line means what are you adding in terms of rupees and dollars and euros
ٹو دی کمپنیز بیلنس شیٹ. انکم بڑھنی چاہیے, پروفٹ بڑھنے چاہیے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ آج پھر ہم لرن کرتے ہیں کہ کارپوریٹ لیول پر جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں مختلف اسٹریٹجیز کو, تو ہم دیکھنا چاہیں گے پھر وہ کیسی اسٹریٹجیز ہیں کہ جس سے آپ مارکیٹ کا شیئر, آپ کی اپنی کمپنی کی مارکیٹ, اس میں اپنا شیئر آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں, کیسے آپ کو فوکس کرنا ہوگا, اور پھر اس کے بعد وہ کون سے فورسز ہیں جو مارکیٹ کے اندر کام کر رہی ہوں گی, ان کا آپ کو خیال کرنا ہوگا. پھر اسٹریٹجی ڈیولپ کرتے ہوئے اپنی بزنس کے لیے, جیسے میں نے ابھی جو پاکستانی کمپنی کی ایگزامپل دی, ٹیکسٹائل بزنس کے لیے کچھ اور اسٹریٹجیز ہوں گی. وہاں کاسٹ کی بیس پر آپ کمپیٹ کرنا چاہیں گے, وہاں کوالٹی کی بیس پر آپ کمپیٹ کرنا چاہیں گے, یا آپ برانڈ کے امیج کو ڈیولپ کرنا چاہیں گے. انرجی میں کچھ اور اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں, کیمیکل انڈسٹری کے اندر کچھ اور گیم پلان ہو سکتا ہے, لیکن یہ سب آپ ہی کو کرنا ہے. آپ چاہے چھوٹے شہر میں ہیں, بڑے شہر میں ہیں, چھوٹے کالج میں ہیں, یونیورسٹی میں ہیں, all you got is the intellectual potential, your intellectual intelligence. It should help you out to develop the game plan, the strategies, the action plan. تو آئیے پھر ذرا ہم کنٹینیو کریں گے کہ SWOT انالیسس ہم نے لرن کی لاسٹ سیشن میں. انوائرمنٹل اسسمنٹ اور انوائرمنٹل اسسمنٹ کو اور انوائرمنٹل انالیسس کو آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو کے اندر ہم کیسے دیکھنا چاہیں گے. آر یو ریڈی؟ چلیے تیار ہو جائیے. آئیے تو پھر SWOT انالیسس کے بعد ہم انوائرمنٹل انالیسس, ایک آرگنائزیشن کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو آپ کیسے اینالائز کریں گے تاکہ آپ اسٹریٹجیز ڈیولپ کر سکیں. انوائرمنٹل اسسمنٹ. Your organization is there and this organization is now working in an environment where you are not the only one, right? آپ کی کمپنی ایک انڈسٹری کا حصہ ہے. اس انڈسٹری کے اندر کون کون لوگ ہیں, ان کے پاس کیا ریسورسز ہیں, ان کی مین پاور کیا ہے, ٹیکنالوجی کیسی ہے, وہ مارکیٹ کے کس کسٹمرز کے کس سیگمنٹ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے انہوں نے. ایک اور چیز میں یہاں ایڈ کرتا چلوں, اس پہ سوچئے گا اور کتاب بھی دیکھیے گا. وڈ یو لائک ٹو یوز اے پل اسٹریٹجی اور وڈ یو لائک ٹو یوز اے پش اسٹریٹجی؟ سوچئے اس کے بارے میں, کتاب بھی دیکھیے گا. لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ انڈسٹری کی انالیسس کریں گے آپ کہ آپ کے کمپیٹیٹرز کون ہیں. آپ کی انڈسٹری ٹیکسٹائل کی ہم بات کر رہے تھے, تو ٹیکسٹائل کے اندر اور کون کون سی کمپنیاں ہیں. پھر ود ان ٹیکسٹائل فرض کیجیے ہم اس کمپنی کی جو بات کر رہے تھے, ہم کہہ رہے تھے کہ وہ لون بناتی ہے, لیڈیز کے لیے لون بناتی ہے. پھر لیڈیز کو ہم نے فردر ڈیفرینشیٹ کیا تھا, یاد ہے؟ تو انڈسٹری کو آپ اینالائز کر رہے ہیں, مارکیٹ کو اینالائز کر رہے ہیں, انوائرمنٹل اسسمنٹ. پھر اب آپ آ جائیے دوسرے اسٹیپ کے طور پر آپ کا کمپیٹیٹر. انڈسٹری کے اندر سب لوگ, اب سب لوگ ضروری نہیں ہیں کہ لون بنا رہے ہوں. کچھ لوگ جینٹس کے لیے فیبرک تیار کر رہے ہوں گے, کچھ لوگ اور کسی قسم کا فیبرک تیار کر رہے ہوں گے. ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر کچھ لوگ جینز تیار کر رہے ہوں گے. لیکن اگر آپ ٹیکسٹائل سیکٹر میں لون تیار کر رہے ہیں, اگر آپ موٹر سائیکل تیار کر رہے ہیں, اگر آپ انجینئرنگ کی موٹرز تیار کر رہے ہیں, اگر آپ کیپیسٹرز تیار کر رہے ہیں, اگر آپ اکاؤنٹنگ کے سافٹ ویئرز ڈیولپ کر رہے ہیں, تو آپ کا کمپیٹیٹر وہ ہوگا کہ جو لون تیار کر رہا ہے, موٹر سائیکل تیار کر رہا ہے, موٹرز تیار کر رہا ہے, کیپیسٹر تیار کر رہا ہے, یا اکاؤنٹنگ کے سافٹ ویئر تیار کر رہا ہے. وہ آپ کا کمپیٹیٹر ہوگا. آپ کو اسے بھی اینالائز کرنا ہوگا, گیم پلان تیار بالکل اسی طرح سے. دیکھیے جب کرکٹ کا میچ ہوتا ہے, پاکستان ورسز ہو, از اٹ سری لنکا, از اٹ آسٹریلیا, از اٹ ساؤتھ افریقہ, ہو آر دے, از اٹ انگلینڈ, از اٹ نیوزی لینڈ, از اٹ آسٹریلیا؟ تو ہر کمپیٹیٹر کے ساتھ کیا خیال ہے, آپ کی اسٹریٹجی ایک جیسی چلے گی؟ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اسٹریٹجی آپ کی کمپیٹیٹر کے مطابق
کمپیٹیٹر کو انالیسس کرتے ہوئے آپ اپنی تیار کریں گے, ڈیولپ کریں گے, فارمولیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اب آئیے اس کے بعد گورنمنٹ, ویری افیکٹو ایجنسی, ویری افیکٹو ریگولیٹری ایجنسی. پھر پولیٹیکل ایجنسیز, پولیٹیکل انالیسس, ریگولیٹری انالیسس, یہ سب آپ کو اینالائز کرنا ہوگا. جیسے میں نے پچھلے سیشن میں ایگزامپل دی تھی کہ ٹیکس فری زون کتنے سال کے لیے ٹیکس فری ہے؟ 2 سال, 3 سال, 5 سال. پولٹری کی انڈسٹری کے اندر ہمیشہ گورنمنٹ, لائف سٹاک کی انڈسٹری کے اندر ہمیشہ گورنمنٹ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ آپ اس انڈسٹری کو اسٹیبلش کیجئے, مارکیٹ ڈیولپ کیجئے, اسٹریٹجیز فارمولیٹ کیجئے, لیکن اپنے کمپیٹیٹرز کا خیال ضرور رکھیے. سوشل انالیسس, میں پھر آپ کو ایگزامپل دینا چاہوں گا اس کمپنی کی, ٹیکسٹائل, کیمیکل اور انرجی میں جو کام کرے. اور بھی ان کے گروپ میں کچھ کمپنیز ہیں, لیکن یہ 3 بڑی ہیں. انہوں نے کئی ہاسپٹلز بنائے ہوئے ہیں, سوشل انالیسس. کئی انہوں نے سکولز بنائے ہوئے ہیں, کچھ ڈسپینسریز بنائی ہوئی ہیں, سوشل انالیسس. ہاؤ آر یو سوشلی ریسپانسبل؟ ریمبر وی ٹاکڈ اباؤٹ سوشلی اینڈ وٹ از دی ریسپانسبلٹی آف دی مینیجر ٹو بیکم اے سوشلی ریسپانسبل اینڈ دی آرگنائزیشن ٹو بیکم سوشلی ریسپانسبل. نیچرلی وہ آرگنائزیشن جو زیادہ سوشلی ریسپانسبل ہوگی, میرا خیال ہے مارکیٹ کے اندر کسٹمرز کی پرسپشن بہتر ڈیولپ کرے گی. کسٹمرز کی پرسپشن بہتر ہوگی, وہ آپ کے پروڈکٹ کو, آپ کے برانڈ کو, آپ کے امیج کو زیادہ بہتر طریقے پر بائی کریں گے, آپ کا مارکیٹ شیئر بڑھے. ایک چیز دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہے. سوشل فوکس, اچھا بھائی یہ کمپنی ہسپتال بناتی ہے, یہ لوگوں کی صحت کا خیال رکھتی ہے, تعلیم مفت دیتی ہے, اپنے اس علاقے کے اندر ہیلپ کرتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کمپنی کے پروڈکٹس بھی اچھے ہوں گے, سوسائٹی کو ہیلپ کرنا. دس از اے پرسپشن. یا آپ مارکیٹنگ میں کنزیومر بیہیویئر کے کورس میں یہ چیزیں پھر لرن کریں گے کہ کیسے کنزیومر کا, کسٹمر کا پرچیزنگ ڈیسیژن اور اس کا پرچیزنگ بیہیویئر چینج ہوتا ہے ان فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے. اور اگر آپ انوائرمنٹ کے اندر ان فیکٹرز کو پروپیگیٹ کریں, ان فیکٹرز کو ایڈ کریں, تو آئی ایم شیور آپ کی کمپنی کا مارکیٹ شیئر آپ کی انڈسٹری کے اندر کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں بہتر ہوگا. ایک اور فیکٹر دیکھیے, ہیومن ریسورس انالیسس. میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ آپ کے جو ورکرز ہیں, مینیجرز ہیں, پیپل ورکنگ فار یو ان یور کمپنی ود ان دا 4 walls, how motivated they are, how good they are, how do they like the company, how do they like the work environment, how do they like and is the culture of the company, how do they like their bosses, how do they like to give their head and the heart and the hands to the company. To deal with people is very difficult aspect. ہم آئیں گے لیڈنگ فنکشن پر, پھر میں اس کو مزید وہاں ڈسکس کروں گا. لیکن ہیومن ریسورس انالیسس کیجئے. آپ کے پاس کیپیبل لوگ ہیں, اگر نہیں ہیں تو آر یو بجٹنگ سم تھنگ. بجٹنگ کی ہم نے بات کی تھی نا, پلاننگ کے اندر بجٹنگ آیا تھا. آر یو بجٹنگ سم تھنگ, ا بجٹ فار ٹریننگ آف دی امپلائیز. نئی ٹیکنالوجی آپ لانا چاہ رہے ہیں, لوگوں کو ٹرین کرنا ہوگا, نئی میتھڈالوجیز آ رہی ہیں, نئے مارکیٹنگ ٹولز نئی مینجمنٹ ٹیکنیکس آ رہی ہیں. یو ہیو ٹو ٹرین یور امپلائیز. ہیومن ریسورسز, اس کی انالیسس آپ کو کرنی ہوگی. آخری بات, اکنامک انالیسس. واٹس دی پرچیزنگ پاور آف یور کسٹمرس. وڈ یو لائک ٹو گو ان ٹو اے مارکیٹ ویئر دی پرچیزنگ پاور از بیٹر؟ ہاؤ کین یو اینٹر؟ وٹ آر دا بیریئرز؟ بیریئرز بھی تو ہوں گے نا. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اینالائز کرنی ہوں گی انوائرمنٹ کے پرسپیکٹو کے اندر, اس لیے کہ آرگنائزیشن ویکیوم میں نہیں ہے, ہوا میں نہیں ہے. آرگنائزیشن ریئل ہے, مارکیٹس ریئل ہیں,
ریئل انوائرمنٹ میں کام کر رہی ہے. اچھا, اور یہ انوائرمنٹ آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا ایکسٹرنل انوائرمنٹ انکنٹرولبل ہے. ایسی اسٹریٹجیز آپ کو فارمولیٹ کرنی ہوں گی جو اگلے 3 سال 5 سال آپ کو وہ ریزلٹس بھی دے سکیں, ویریشنز کو دیکھتے ہوئے, ٹرینڈز کو دیکھتے ہوئے, پیٹرنز کو دیکھتے ہوئے. ہاؤ وڈ یو لائک ٹو ٹیک دی چیلنج سو دیٹ دیر شوڈ بی لیس تھریٹ اینڈ یو ول ہیو مور اپرچونیٹیز. یہی ہم نے کہا تھا نا, اسٹریٹجک مینجمنٹ کا یہی پرسپیکٹو. انوائرمنٹل اسسمنٹ کرتے ہوئے ایک اور چیز ہمیں لرن کرنی پڑے گی. It's a very beautiful model. It's called Porter's model. Professor Michael Porter, a professor at Harvard Business School, he has given this after analysis of the economic trends, and it is known as 5 forces model. کہ organization vacuum میں کام نہیں کر رہی. It's real. It has to face different kind of forces in the industry. میں نے کہا تھا نا, آپ اکیلے نہیں ہیں. کون لوگ ہیں پھر؟ آپ کے کون سے ایسے کمپیٹیٹرز ہیں, یا وہ کون سی فورسز ہیں جو آپ کو مجبور کریں گی کہ آپ اپنی اسٹریٹجیز کو چینج کریں. بالکل اسی طرح سے کہ جب آپ گیم کھیلتے ہیں تو آپ اپنے کمپیٹیٹر کو دیکھتے ہیں کہ وہ لیفٹ سے شاٹ لگاتا ہے, وہ اسپنر کو لے کر آتا ہے, وہ بیٹسمین کو کیسے گیم پلے کرتا ہے. تو پروفیسر مائیکل پورٹر نے یہ ماڈل جو 5 فورسز ماڈل کہلاتا ہے, اکنامک انالیسس کے بعد پریزنٹ کیا آرگنائزیشنز کے لیے. تو آئیے ذرا اس کو پھر دیکھتے ہیں, اس کو لرن کرتے ہیں, تاکہ ہم اپنی وہ اسٹریٹجیز جو لانگ ٹرم فوکس میں اپنی کمپنی کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں, ان کے ریزلٹس خاطر خواہ نکلیں, ان کے ریزلٹس اچھے آئیں. اور لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یہ جو ماڈل ہے یہ بڑی کمپنیوں کے لیے بھی ہے, یہ ماڈل چھوٹی کمپنیوں کے لیے بھی ہے. اس لیے کہ کمپیٹیٹر تو چھوٹی کمپنیوں کے بھی ہوتے ہیں نا, اور یہ فورسز جو ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ فورسز چھوٹی کمپنیوں کے لیے بھی ہوں گے. وہ کمپنیاں جو شکارپور میں اچار بناتی ہیں, یہ ماڈل سے ان کو بھی لرن کرنا ہوگا. اٹس اے 21st century, believe me. It's a century of information. It's a century of knowledge. You train your people. اچھا, ماڈل پھر کیا ہوتا ہے؟ ماڈل بھی تو ایک آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہوتا ہے نا, جس کو آپ اینالائز کر کے پیپر پر لکھتے ہیں, اس کو پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹس آئے. تو شکارپور میں اچار کی کمپنیاں ایک تو نہیں ہے نا, تو انہیں اگر پکلز آرگنائزیشن, there are so many companies. You're working in an industry. And then working in the globe, you're not the only one. There are so many pickle companies in the world. And you have to compete. کوئی اور ایگزامپل لے لیجئے, سیرامک کی ایگزامپل لے لیجئے. یہ جو آپ کی کاٹیج انڈسٹری ہے گجرانوالہ میں, گجرات میں, ڈسکے میں, سیالکوٹ میں, cottage industry. Always you will find competitors and forces. And then all of a sudden پتہ یہ چلتا ہے کہ جی چائنا سے مال آ گیا. بھئی چائنا سے مال تو آئے گا, آپ روک نہیں سکتے اسے. The question is, are you ready to face the forces? اور اگلے 3 سال کی, اگلے 5 سال کی ہم بات کر رہے ہیں, اسٹریٹجک مینجمنٹ ہے نا. تو آئیے پھر یہ ماڈل دیکھیں, یہ ماڈل ہمیں کیا بتاتا ہے, کیا سکھاتا ہے. Porter's 5 forces model. We want to learn how can we develop and formulate good strategies, effective strategies. Professor Porter نے کہا, number 1, who are your rivals among the existing firms? Industry ہے, آپ کے rivals کون ہیں? You must keep an eye on them. See what technology they have, what process they are using, what kind of quality they are delivering, what customers they are serving, what logistic plan they have, what are the links and relationship of that company with suppliers, with customers, what kind of channels they are using. There are so many things you have to look into. ایک اور بات میں بتاتا چلوں, آپ کے رائیولز جو ہیں
ان کے ہاں ویسٹیج کا کیا حال ہے اور آپ کے ہاں ویسٹیج کتنی ہوتی ہے. زیادہ ویسٹیج ہوگی, کاسٹ بڑھے گی, آپ کمپیٹ ہی نہیں کر پائیں گے, آپ کا پروڈکٹ کمپیٹ ہی نہیں کر پائے گا, مارکیٹ میں شیئر کیسے بڑھے گا. سو رائولری امنگ دی ایگزٹنگ فرم ہوتی ہے, اس کو ایک فورس کے طور پر لیجئے. آپ یہ چاہیں کہ رائولری نہ ہو, ایسا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ایگری کرتے ہیں نا اس بات سے. لیکن رائولس کو آپ, میں نے پچھلے سیشن میں ایگزامپل دی تھی, وڈ یو لائک ٹو ڈیولپ اے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ود دیم. بھائی ٹھیک ہے, آپ بھی کھیلیے, ہم بھی کھیلیں گے, فیئر پلے. اٹس اے بگ کیک آف پروفٹ. لیٹ اس شیئر, یو ٹیک سم, آئی ٹیک سم. میں پھر ایگزامپل دیتا ہوں. وہ کمپنی جو شکارپور میں اچار بناتی ہے, وہ کمپنی جو کوئٹہ میں سیرپ بناتی ہے, وہ کمپنی جو گجرانوالہ میں یا گجرات میں پنکھے بناتی ہے, وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ڈیولپ کرتی ہے کسی ایسی کمپنی سے جو ان کے رائیول ہیں, لیکن وہ اس طرح سے ریلیشن شپ ان کے ساتھ ڈیولپ کرتی ہے کہ اپنے پروفٹ کے کیک کو 50-50 ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں. سو اے کمپنی اے لرن فرام بی, کمپنی بی لرن فرام اے. سو دیر اسٹرینتھس آر پول ٹوگیدر. یاد ہے وہ میں نے ایگزامپل دی تھی ایئر لائنس کی. کمپنی اے وچ پکس دی پیسنجر, مسافر کو اٹھاتی ہے آسٹریلیا سے, سنگاپور لے کر آتی ہے. کمپنی بی سنگاپور سے پیسنجر کو اٹھاتی ہے, فرینکفرٹ جرمنی لے کر آتی ہے. کمپنی سی اسی پیسنجر کو فرینکفرٹ سے اٹھاتی ہے, نیو یارک لے کر جاتی ہے. 3 کمپنیاں ایک پیسنجر, اس کی ٹکٹ کو, اس کے پروفٹ کو, اس کیک کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں, اپنی اسٹرینتھس کو کمبائن کر رہے ہیں, اپنی مارکیٹ کو بڑھا رہے ہیں. دس از آلسو اے وے ٹو لیو ود دا رائیولس فیئرلی. لیکن آپ کو پتا تو ہو نا کہ آپ کے رائیولس کون ہیں, اور پروفیسر پورٹر یہی کہتا ہے کہ دس از ون آف دا فورس وچ یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ. فورس نمبر 2, بارگیننگ پاورز آف کسٹمرز. کیا خیال ہے, کسٹمرز کے پاس بارگیننگ پاور ہوتی ہے؟ ایسے کئی ماڈلز اور ایسی کئی کمپنیاں موجود ہیں کہ چونکہ کسٹمرز کو وہ لو پرائس پر پروڈکٹ یا سروس دینا چاہتے تھے, اس لیے کہ کسٹمرز ول آلویز لائک ٹو ہیو لوور کاسٹ. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, ہم درمیان میں سے ڈسٹریبیوٹر, ہول سیلرز, یعنی ڈسٹریبیوٹر کا پروفٹ, ہول سیلر کا پروفٹ, ہم اس چین کو ہی ختم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی آپ ریٹیلر کو بھی ہم ختم کرتے ہیں, آپ آن لائن آ جائیے, آن لائن ہم سے پرچیز کیجئے, اینڈ وی ول گیو یو 10% آف. آپ دیکھیے آن لائن کون سی ایسی کمپنی ہے جس سے آپ کتابیں, ویڈیو, سیڈیز, ویل نون کمپنی, آپ جائیے, کلک کیجئے, آپ کو بتائے گی آپ کے سبجیکٹ کی کون سی کتابیں اویلیبل ہیں. بعض اوقات وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ کتاب جو آپ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں, نئی لیں گے تو $25 کی ہے, لیکن ہمارے نالج بیس میں, ہماری انفارمیشن بیس میں, ہماری ڈیٹا بیس میں یہ انفارمیشن بھی ہے کہ کسی ایک شخص کے پاس یا کسی ایک سٹور کے اندر پرانی کتاب بھی موجود ہے, وہ $15 کی ہے, $10 کی ہے, $5 کی ہے. وڈ یو لائک ٹو بائی ون؟ بارگیننگ پاورز. پھر کسٹمرز بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ پروڈکٹ اتنی کوانٹٹی کے اندر خریدیں گے, لیکن یہ پرائس رینج ہوگی. سو کسٹمرز ہیو پاور اینڈ یو کی ناٹ ڈینائی اٹ. سو اف دی کسٹمرز ہیو دی پاور, they have a force, how are you going to deal with them? Bargaining powers of suppliers. سپلائر آپ کو جب ڈیمانڈ زیادہ ہے, سپلائی کم ہے, they would like to raise the price. So would you like to develop a strategic partnership? Strategic partnership with suppliers? کہ جب ڈیمانڈ بڑھ جائے تو پھر وہ سپلائی کو کم نہ کریں, آپ کو اسی کوالٹی کا مٹیریل پرووائڈ کریں, آن ٹائم پرووائڈ کریں, آپ کے کسٹمرز
آپ کی پروڈکشن لائن, آپ کی مارکیٹس اسی طرح سے سرو ہوں جیسے پہلے ہو رہی تھی. فورس تو یہ ہے. کوشچن از what kind of strategy you are going to develop, what kind of plan you have. If something goes uncontrollable, how can you live with the suppliers? تیسری فورس ہو گئی. چوتھی فورس, my dear students, threat of new entrants. میں نے کہا تھا نا یہ انڈسٹری ہے, آپ کی ایک کمپنی ہے, آپ کسی کو روک تو نہیں سکتے نا کہ کل کو دوسری کمپنی آ جائے, تیسری کمپنی آ جائے. تو threat is always there. And believe me, if you are not aware of the new entrants, کون سی نئی انڈسٹری لگ رہی ہے, کون سا نیا ہاسپٹل کھل رہا ہے, کون سی نئی کاٹیج انڈسٹری آ رہی ہے, آپ کے فیلڈ میں آ رہی ہے, کون سی نئی کوریئر سروس آ رہی ہے, آپ کو اگر ان کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر آپ ان کو کیسے فیس کریں گے؟ فرض کیجئے آپ نے ریٹ رکھا ہوا ہے لاہور سے کراچی پیکج کا 50 روپے. ایک نئی کمپنی آتی ہے, وہ کہتی ہے کہ ہم یہی پیکج لاہور سے کراچی اتنے وزن کا اسی ٹائم کے اندر 25 روپے میں ڈلیور کریں گے. اب آپ نے تو اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں, تو آپ مجھے بتائیے آپ اپنے کسٹمرز کو کیسے روک سکیں گے؟ دے ول سوئچ. آج کل بڑی واضح ایگزامپل اس کی ہے ٹیلی فون کے ریٹس کی. آپ نے نوٹ کیا کس طرح سے چینج ہو رہے ہیں, کتنا کمپٹیشن ہے. تھریٹ آف نیو انٹرنٹس. وہ جو پاکستان کی کمپنی تھی ٹیلی فون کی, اب مجھے بتائیے کہ کتنی کمپنیاں آ گئیں, بہت ساری. اس کا کسٹمرز کو کیا, آپ کو کیا فائدہ ہوا, نوجوانوں کو خاص طور پہ. اب میرا خیال آپ میں سے سب کی جیب میں ایک ایک موبائل فون ہوگا. چھوٹے شہروں میں رہنے والے وائرلیس فون, بڑے شہروں میں رہنے والے موبائل فون. اور یہ جو موبائل کمپنیاں ہیں پھر آپ کو بتاتی ہیں کہ پاکستان کے تمام شہروں میں ان کی کوریج ہے. ریٹس, ابھی چند سال پہلے کی بات ہے, انکمنگ کال کے بھی پیسے تھے اور آؤٹ گوئنگ کال کے بھی. آؤٹ گوئنگ کی تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن جو کال آپ وصول کر رہے ہیں اس کے بھی وہ پیسے لیتے تھے موبائل فون پر. آپ کہتے ہیں نہیں صاحب یہ مفت ہوگا, بلکہ آؤٹ گوئنگ بھی جو ہے اس کی دیکھ لیجیے آپ کتنی قیمت کم ہو گئی ہے. یعنی وہ کال جو امریکہ کرنے کے 50-60 روپے لگتے تھے اب 5-6 روپے لگتے ہیں پر منٹ. ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہو جائے. کسٹمر کو اور کیا چاہیے. اور پانچویں فورس, تھریٹ آف دی سبسٹیچیوٹ پروڈکٹس اینڈ سروسز ود ان دی انڈسٹری. دیکھیے ہم نے اگزامپل دی تھی آپ کو فرنیچر انڈسٹری. فرنیچر انڈسٹری کے اندر اسکولوں کے اندر لکڑی کے ٹیبلز, چیئرز, ڈیسکس ہوا کرتے تھے. اب آپ دیکھ لیجئے ود ان دی انڈسٹری لکڑی کے ساتھ ساتھ اسٹیل کے, اور اسٹیل کے ساتھ ساتھ اسٹیل اینڈ پلاسٹک, اسٹیل اینڈ وڈ مکسڈ سبسٹیچیوٹ پروڈکٹس. سو اف سم تھنگ لائک دس ہیپنس, ٹریول کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی. اس سے پہلے ایک کسٹمر ایک ہی ایئر لائن سے فلائی کرتا تھا. اب سبسٹیچیوٹ کیا ہے, سروس کا سبسٹیچیوٹ آ رہا ہے. 3 کمپنیاں اکٹھی اس کو سروس دے رہی ہیں. سو اف سم تھنگ لائک دس ہیپن, پروفیسر پورٹر آسکڈ, آر یو ریڈی ٹو فیس دیٹ چیلنج؟ When something like this happens, do you have a strategy? How are you going to face it? How are you going to compete it? Because it's a force and you have to face it. And when you plan for it, I'm sure you can face and you can take this challenge. And strategist is the one, the manager, who is ready to develop those strategies which can forecast, plan, perceive, and then formulate and win the game. Strategy is a game plan. You have to win the game. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ گیم شروع ہونے سے پہلے آپ کو پتا ہوتا ہے گیم کیسے کھیلی جائے گی؟ نہیں پتا ہوتا. But you have to win. So you make a plan for winning, keeping in mind what could be the new forces, what could be the kind of forces which will be available there to stop you, to compete with you. But you have a will
that you will find your way. تو آئیے پھر اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہیں کہ کتنے ڈفرنٹ ٹائپ کی اسٹریٹجیز ہیں, کیسے ہم ان کو ٹیکل کریں گے, کیسے ہم ان کو فارمولیٹ کریں گے. کارپوریٹ لیول اسٹریٹجیز ابھی دیکھتے ہیں ان کو یہ کیا ہوتی ہیں, لیکن میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی تھی ٹیکسٹائل سیکٹر, ٹیکسٹائل انڈسٹری, ٹیکسٹائل کمپنی, انرجی سیکٹر, انرجی انڈسٹری, انرجی کمپنی, کیمیکل سیکٹر, کیمیکل انڈسٹری, کیمیکل کمپنی. تو اب ایک گروپ آف کمپنیز کے اندر ٹیکسٹائل بھی ہے, انرجی بھی ہے, کیمیکل بھی ہے. تو کارپوریٹ لیول پر, ہیڈ کوارٹر لیول پر کیا اسٹریٹجیز آپ ڈیولپ کریں گے, کس طرح سے ریسورسز ڈسٹریبیوٹ کریں گے ٹیکسٹائل میں, انرجی میں, کیمیکل میں. بزنس لیول, ٹیکسٹائل بزنس, انرجی بزنس, پروڈکشن آف انرجی, کیمیکل بزنس. فنکشنل لیول, ود ان اے بزنس یو ہیو مارکیٹنگ ایز اے فنکشن, پروڈکشن ایز اے فنکشن, اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس ایز اے فنکشن, انجینئرنگ ایز اے فنکشن. ان کے لیے کیا اسٹریٹجیز ہیں, یہ سب مل کر آپ کی آرگنائزیشن کی مشن کو سرو کریں. آئیے پھر کارپوریٹ لیول اسٹریٹجی کو دیکھتے ہیں. واٹ ڈز اٹ مین؟ کارپوریٹ لیول اسٹریٹجی helps you to formulate a set of strategic alternatives which can organizations choose as it manages its operations simultaneously across several industries and several markets. Several industries, several markets. Textile industry, energy industry, chemical industry. اب ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر فرض کیجئے 100 کمپنیاں ہیں, آپ کی تو ایک کمپنی ہے نا. انرجی سیکٹر کے اندر 15 کمپنیاں ہیں, آپ کی ایک کمپنی ہے. کیمیکل سیکٹر کے اندر 50 کمپنیاں ہیں, آپ کی ایک کمپنی ہے. بٹ سنس یو ہیو ٹیکسٹائل بزنس, انرجی بزنس, کیمیکل بزنس, اور تینوں کو جب آپ ملاتے ہیں کارپوریٹ لیول پر, ہیڈ کوارٹر لیول پر, so you are serving several industries. اچھا, پھر ہر انڈسٹری کی الگ الگ مارکیٹ ہے. ایسا تو نہیں کہ جو ٹیکسٹائل مارکیٹ کے کسٹمرز ہیں وہی کسٹمرز کیمیکل بھی خرید رہے ہیں. نہیں, کیمیکل خریدنے والے کسٹمرز کچھ اور ہیں, ان کی ریکوائرمنٹس کچھ اور ہیں, وہاں پر گیم پلے کرنے کا طریقہ کار کچھ اور ہوگا. انرجی کی ایگزامپل لے لیجئے, پروڈکشن آف الیکٹریسٹی. اب چونکہ میں اس گروپ کی بات کر رہا ہوں کہ جو ٹیکسٹائل میں بھی ہے, انرجی میں بھی ہے, کیمیکل میں بھی ہے, کم از کم 3 میں تو ڈیفینیٹلی وہ ہے. تو پروڈکشن آف الیکٹریسٹی کے اندر ہو سکتا ہے کہ 50 کمپنیاں نہ ہوں, لیکن جو بھی 10-15 کمپنیاں ہیں, واٹ از دا رول آف دا گیم, ہاؤ آر یو پلئنگ دا گیم. اب واٹ آر دا مارکیٹ؟ بھائی دیکھیے, مارکیٹ لوگوں کے کنزیومر مارکیٹ بھی ہے, لوگوں کے گھر ہیں, پھر ریٹیل مارکیٹ بھی ہے. ہاؤ اباؤٹ انڈسٹری؟ انڈسٹری کو بھی تو بجلی کی ضرورت ہے. دیر آر سیورل مارکیٹس, دیر آر سیورل ٹائپ آف کسٹمرس, سیورل انڈسٹریز, سیورل مارکیٹس. What kind of strategies you are going to develop at the corporate level to face these challenges, to face these opportunities, and to take care of all these risks, which are different kind of risk in different industries and different markets. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ corporate level strategy is a type of strategy which addresses, what does it address? It addresses that what business the organizations will operate, how it will operate, and how the strategies of those businesses will be coordinated together to strengthen the organization's mission and organization's competitive position. 3 مختلف انڈسٹریز ہیں, لیکن گروپ تو ایک ہے نا. ایک اور گروپ کی میں ایگزامپل دیتا ہوں, کراچی بیسڈ گروپ ہے, لیکن ان کی انڈسٹریز پورے پاکستان میں ہیں. یہ لوگ پیپر سیکٹر میں بھی ہیں, پیپر کمپنی, پیپر انڈسٹری, ٹوبیکو انڈسٹری,
insurance services, internet services, consumer goods, shampoo, toothpaste, soaps. ڈائورسفائڈ ہے نا. تو اب اتنے سارے لوگ, اتنی ساری انڈسٹریز, اتنی ساری مارکیٹس, گروپ تو ایک ہے نا, ان کا چیف ایگزیکٹو ایک آدمی ہے. نیچرلی اس چیف ایگزیکٹو کے ساتھ پھر کچھ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں 5-7 کی ٹیم ہوگی. ابھی آگے چل کے ہم ٹیم کے بارے میں پڑھیں گے کہ ٹیم کا سائز کیا ہونا چاہیے. بٹ آل آف دیم دے آر ٹرائنگ ٹو لک ایٹ ہاؤ دیز اسٹریٹجیز ول ہیلپ دیئر بزنسز ٹو کوآرڈینیٹ. دیکھیے ریسورسز تو ایک ہی جگہ سے آ رہے ہیں نا, اب آپ کو کیسے کوآرڈینیٹ کرنا ہے ان تمام بزنس کی ایکٹیویٹیز کو, اور پھر کمپٹیٹو بھی رہنا ہے. یاد رکھیے مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, پیپر انڈسٹری اور ہے, کنزیومر گڈز انڈسٹری اور ہے, انشورنس سروس کی انڈسٹری, اگر آپ اس کو انڈسٹری کہیں, یہ اور ہے. اچھا پھر انٹرنیٹ سروس, آئی ایس پیز, یہ تو بالکل ہی مختلف فیلڈ ہے. تو ان تمام, اب یہ ایک ڈائورسفائڈ پورٹ فولو ہو گیا نا, ایک باسکٹ کے اندر ایک کمپنی, ایک گروپ ہے, اس کی باسکٹ کے اندر ایک بزنس انشورنس کا ہے, ایک بزنس انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کا ہے, ایک بزنس پیپر انڈسٹری کا ہے, ایک بزنس ٹوبیکو انڈسٹری کا ہے. سو ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈیولپ دا اسٹریٹجیز ایٹ دی کارپوریٹ لیول دیٹ یو کوآرڈینیٹ the activities, you coordinate the resources, and you serve the different markets, and you keep in mind the competitor's position. And of course, resources are coming from the top. Decision will be made at the top. How you will allocate the resources among these businesses. کون سی بزنس اچھی جا رہی ہے, آپ کو گروتھ اور چاہیے, you will put more resources. کون سی بزنس ڈکلائن جا رہی ہے, مے بی یو ول ناٹ لائک ٹو انویسٹ مور بٹ یو ول سسٹین. یہ آپ کو فیصلے مارکیٹ ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے, انڈسٹری ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے, کمپیٹیٹرز کو دیکھتے ہوئے, وہ 5 فورسز جو ابھی ہم نے پڑھی ان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اسٹریٹجیز ڈیولپ کرنی پڑیں گی, اور مینیجرز کرتے ہیں, آپ کو بھی کرنی پڑیں گی. تو کارپوریٹ لیول اسٹریٹجی مین یو آر لوکنگ ایٹ ویری براڈر لیول, several industries, several markets, and distribute the resources into different businesses. Number 2, business level strategy. Textile business, energy business, chemical business. How the organization will conduct business in a particular industry. Chemical industries کے pros and cons کیا ہیں, کیا chances ہیں کہ فرض کیجئے وہ کیمیکل, فرض کیجئے ہم اس کیمیکل کی بات کرتے ہیں جو صابن بنانے میں استعمال ہوتا ہے. معلوم ہے آپ کو وہ کون سا کیمیکل ہے؟ بتائیے ذرا, آپ میں سے وہ لوگ جن کا کیمسٹری کا بیک گراؤنڈ ہوگا وہ آسانی سے بتا سکیں گے. سوڈیم ہائیڈروکسائڈ, الکلی, یو ریکوائر اٹ. ٹھیک ہے, یہ گروپ, یہ پاکستانی گروپ فیصل آباد کے قریب بنا رہا ہے الکلی کو, ٹھیک ہے. بٹ ہاؤ اباؤٹ اف دس کیمیکل کمز فرام اوورسیز, مے بی فرام چائنا, maybe from Middle East, and it is sold cheaper. اب آپ اپنی انڈسٹری کو بند تو نہیں کر دیں گے نا, آپ کا پروسیس, آپ کی ٹیکنالوجی اتنی ایفیشنٹ ہے کہ آپ ان کی پرائس کو جو مڈل ایسٹ سے یا چائنا سے امپورٹ کرنے کے بعد بھی آپ امپورٹ کو بھی نہیں روک سکتے. اسٹل اٹ ول ناٹ بی ایبل ٹو سیل on that price level which you are selling. دیکھیے پرائس اور کوالٹی اور سپیڈ بھی آپ اس کے ساتھ ایڈ کر لیجئے, اس لیے کہ مجھے تو یہ چاہیے اگلے ہفتے. I don't care whether I get it from China or from Middle East or from Faisalabad. And then lower the price, better the quality. تو my dear students, یہ 3 چیزیں 21st century کے اندر یاد رکھیے گا. You have to beat and you have to compete on speed, on quality, and on price. How would you do it? How would you do it? How could you do it? Be innovative. Always be innovative. Think of
how can you do it better in price? Think of how can you come up with a better quality? Think of how can you ship, deliver, provide the service faster. دیکھیے آپ بینک میں جاتے ہیں نا, چیک دیتے ہیں, پیسے ودرا کرتے ہیں, آپ کو بظاہر کوئی جلدی نہیں ہوتی. بینک بھی آج کل ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں, چھوٹے شہروں میں بھی اب ایئر کنڈیشن بینک ہونے لگے, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ چیک دیں فوراً آپ کو پیسے مل جائیں. کوئی جلدی یا آفت تو نہیں آئی ہوئی ہوتی, بٹ یو وڈ لائک دیٹ دا سروس شوڈ بی پرووائڈیڈ ایٹ دی فاسٹسٹ in terms of time. That's the demand of the customer. تو بینکوں نے کیا کیا کہ اچھا بھائی ایسے ینگ پروفیشنلز, ینگ مینیجرز, ینگ اسٹوڈنٹس جو بالکل انتظار نہیں کر سکتے, ان کے لیے اے ٹی ایم مشین لگا دی انہوں نے. چلیے جناب جائیے, اپنا کارڈ اس میں ڈالیے, اپنا نمبر اس میں پنچ کیجئے, اینڈ یو ول گیٹ دا کیش. سو یو آپریٹ دا پروسیس, یو کنٹرول دی پروسیس ود ان ون پرٹیکولر بزنس. ایک بینک نے کیا, ملٹی نیشنل نے, پاکستانی بینکوں کو بھی کرنا پڑا. یو کی ناٹ بی بہائنڈ. سو بزنس لیول اسٹریٹجی سم ٹائم دی کمپیٹیٹر پش یو بیکاز یو ہیو ٹو کنڈکٹ دا بزنس. You cannot be out of the industry. Banking itself is an industry. So you take an example of any industry and you would like to get it in the fastest possible time. So please keep in mind when you're making and formulating the strategies, speed, quality and price. These are three different issues which you have to keep in mind. Business level strategies formulate karte hue, we are talking about those strategies which concentrate on the best means of competing within a particular business while supporting corporate level strategy. ہم نے کہا تھا نا 3 بزنس ہیں, ٹیکسٹائل, انرجی, کیمیکل. ہم اپنے اپنے بزنس میں کمپیٹ کریں گے, لیکن ہم اس طرح سے کوآرڈینیٹ کریں گے اور کمپیٹ کریں گے اور کولیبریٹ کریں گے کہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, our activities and our strategies should support the corporate level strategies. ٹھیک ہے, ایک انٹریکشن کے ساتھ, ایک کوآرڈینیشن کے ساتھ ہمیں وہ اسٹریٹجیز ایوالو کرنی. یعنی ہم اسٹینڈ الون ٹیکسٹائل بزنس اسٹریٹجیز ایسے نہیں بنا سکتے کہ جو ایک فورس کے طور پر, ایک نیگیٹو فیکٹر کے طور پر ہماری دوسری بزنس کو افیکٹ کرے. کارپوریٹ لیول اسٹریٹجیز کو بزنس لیول اسٹریٹجیز کے ساتھ, یعنی بزنس لیول اسٹریٹجیز کو کارپوریٹ لیول اسٹریٹجیز کے ساتھ الائن ہونا پڑے گا. فنکشن لیول اسٹریٹجیز, مارکیٹنگ, ایچ آر, پروڈکشن. What are the strategies you are going to evolve for these particular functional areas? This means these are the type of strategies which focus on the action plan for different functions. Production function, accounting function. How are you going to deal with them within a particular business in a given particular function? تو دیکھیے پھر 3 قسم کی اسٹریٹجیز ہوئی. اچھا اگر ایک ہی انڈسٹری ہے, ایک گروپ ہے, آپ کی ایک ہی کمپنی ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب کہ کارپوریٹ لیول اسٹریٹجیز کی وہاں ضرورت نہیں ہوگی. ایک گروپ, ایک انڈسٹری, ایک ہی کمپنی. سو یو ٹاکنگ اباؤٹ بزنس لیول اسٹریٹجیز اینڈ فنکشن لیول اسٹریٹجیز. Before we formulate the strategies, let's keep some things in mind. What are those things which we have to keep in mind? Before you decide about different strategies to get the competitive edge, آپ کو یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ آپ کے کمپٹیٹو کی سچویشن کیا ہے, ہم کیسے کرتے ہیں. یہ ہم نے انوائرمنٹ کو اینالائز کیا, ہم نے آرگنائزیشن کی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کو اسیس کیا. ٹھیک ہے, SWOT انالیسس کر لی, انوائرمنٹل انالیسس کر لی. Corporate level strategies, definitely it was the overall strategies of the organization, and it will follow those kind of developments which involve 2 very important type of strategies: grand strategies and portfolio strategies. Corporate level پر
اسٹریٹجی فارمولیشن کے لیے آپ کس طرح سے اسٹریٹجیز بناتے ہیں اور کس قسم کی اسٹریٹجیز بناتے ہیں؟ گرینڈ اسٹریٹجیز اینڈ پورٹ فولو اسٹریٹجیز. اینڈ دیز آر دا اپروچز ٹو ڈیٹرمن دا ویریس بزنسز which is making up the organization. Organization ABC, یہ اس کا نام ہے نا, فلاں گروپ آف انڈسٹریز, ABC گروپ آف انڈسٹریز, اس میں ٹیکسٹائل بھی ہے, کیمیکل بھی ہے, انرجی بھی ہے. تو کارپوریٹ لیول پر گرینڈ اسٹریٹجیز انہیں بنانی پڑیں گی اور پورٹ فولو اسٹریٹجیز بنانی پڑیں گی. Let us see how can they do it. These are the two types of strategies. Portfolio strategy and grand strategy. Portfolio strategy, میں نے کہا تھا نا کہ آپ کے پورٹ فولیو میں, اس آرگنائزیشن کی پورٹ فولیو میں 3 بزنسز ہیں, ٹیکسٹائل, انرجی, کیمیکل. This is a method of analyzing an organization's mix of business. Mix of business ہے نا, 3, ٹیکسٹائل, کیمیکل, انرجی. Mix of businesses in terms of both individual and collective contribution to the strategic goals. کمپنی کے جو اسٹریٹجک گولز ہیں, یہ تینوں انڈسٹریز جو ہیں, ٹیکسٹائل, انرجی, کیمیکل, ان کو ہیلپ کرنا پڑے گا. تو ایسی اسٹریٹجیز ہوں, دیکھیے نا, ٹیکسٹائل یونٹ کا مینیجر اور وہ ٹیم الگ ہوگی, انرجی یونٹ کا پلانٹ مینیجر, ٹیم آف مینیجرز الگ ہوں گے, ٹھیک ہے نا. کیمیکل سیکٹر میں جو کمپنی ہے, اس کا پلانٹ مینیجر, اس کے مینیجرز الگ ہوں گے, اور یہ تینوں جو ہے مل کر پھر کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کریں گے. سب سے امپورٹنٹ جو ایک ٹول ہے جو ہم یوز کرتے ہیں, BCG گروتھ شیئر میٹرکس, بوسٹن کنسلٹنگ گروپ شیئر میٹرکس, BCG. It compare businesses in the organization's portfolio on the basis of relative market share and the market growth rate. Let's see it. یہ ہے BCG میٹرکس, بوسٹن کنسلٹنگ گروپ میٹرکس, پورٹ فولو اسٹریٹجی کے لیے. آپ اس کو BCG میٹرکس کہیے. دیکھیے اس میں کیا 2 چیزیں ہیں, ایکس اور وائی پر. ایکس ایکسس پر ہے کہ آپ کا ریلیٹو مارکیٹ شیئر کیا ہے اس انڈسٹری کے اندر, دوسری طرف کیا ہے آپ کا گروتھ ریٹ کیا ہے, مارکیٹ کا گروتھ ریٹ کیا ہے اس انڈسٹری کے اندر. اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی کمپنی سٹار ہے. سٹار کون سی کمپنی ہے؟ جن کا مارکیٹ گروتھ ریٹ بھی ہائی ہے اور جن کا مارکیٹ شیئر بھی ہائی ہے. کیش کاؤ کون سی کمپنی ہے؟ یہ وہ کمپنی ہے جن کا مارکیٹ گروتھ ریٹ لو ہے اور مارکیٹ شیئر بھی لو ہے, بس کیش آ رہا ہے اور یہ گائے کیش دے رہی ہے. تو ٹھیک ہے, پھر آپ اسٹریٹجیز وہ بنائیں گے کہ کیش آتا رہے. تیسرا, وہ کمپنی جو ڈاگس کے کالم میں آئیں گی, یہ وہ کمپنی ہے کہ جن کا مارکیٹ شیئر لو ہے اور مارکیٹ گروتھ ریٹ بھی لو ہے. اب ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے, دس از ویئر وی آر فار دا نیکسٹ 5 years. Do we want to become star? Can we become star? If at all we want to become star, what should we do? Question mark. Market share is low, but growth rate of the market is high. How are you going to survive? Your market share is very low. So this BCG matrix gives you help in developing portfolio strategies. دوسری جو میں نے اسٹریٹجی کارپوریٹ لیول پر آپ کے سامنے ذکر کیا, وہ پروڈکٹ مارکیٹ ایویلویشن میٹرکس ہے. دس از ویئر یو کمپیئر دی بزنس اسٹرینتھ اگینسٹ پروڈکٹ اینڈ مارکیٹ لائف سائیکل. یہ چند گرینڈ اسٹریٹجیز ہیں کہ جو کارپوریٹ لیول اسٹریٹجیز کے پرسپیکٹو میں گروتھ فوکسڈ, اسٹیبلٹی فوکسڈ, یا اور کیا ایشوز ہیں جو آپ فوکس کرنا چاہتے ہیں اسٹریٹجی کے اندر, اور گرینڈ اسٹریٹجی کارپوریٹ لیول پر یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے وہ اسٹریٹجیز بنانے میں. اب آئیے آپ بزنس لیول اسٹریٹجیز. نیچرلی دیز آر دا ون وچ ہیلپس یو ٹو رن اے پرٹیکولر بزنس. ٹھیک ہے, دس از دا بیسٹ نون اپروچ
within the business level strategies is once again Porter's model, Porter's approach. وہ کون سی پورٹرز اپروچ ہے بزنس لیول کے لیے؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں. پورٹرز اپروچ از نون ایز جنیرک بزنس اسٹریٹجیز. ہی ٹاکس اباؤٹ 3 جنیرک بزنس لیول اسٹریٹجیز. نمبر 1, cost leadership. So for your particular business, do you want to get the leadership of the market on the basis of the cost? You have to make a decision. Number 2, differentiation strategy. This attempts to develop a product and a service which should be viewed by the industry a unique. بھئی ایسا اور کوئی نہیں بناتا, یہ وہی بناتے ہیں. تو آپ کیا یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنا چاہیں گے؟ پروفیسر پورٹر یہ کہتا ہے کہ تیسری اسٹریٹجی بزنس لیول کے لیے جو آپ یوز کر سکتے ہیں وہ یہ ہے فوکس اسٹریٹجی. دیٹ یو ول کنسنٹریٹ آن اے پرٹیکولر سیگمنٹ آف دا مارکیٹ اینڈ پورشن آف دا مارکیٹ. کہ مجھے اسکول کے بچوں کے لیے پروڈکٹ بنانا ہے, مجھے صرف سینئر سٹیزن کے لیے بنانا ہے, مجھے صرف ٹین ایجرز کے لیے بنانا ہے. فوکس اسٹریٹجی. سو نمبر 1, کاسٹ لیڈرشپ. نمبر 2, ڈفرینشیشن اسٹریٹجی. نمبر 3, فوکس اسٹریٹجی. تو بزنس لیول کے لیے پورٹر کا یہ ماڈل ہے کہ آپ کون سی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. فنکشن لیول اسٹریٹجی آ گئی. نیچرلی فنکشن لیول اسٹریٹجی ول ہیلپ دا بزنس اسٹریٹجیز. مارکیٹنگ فنکشن, HR function, production function, and you will look at how are you going to do it. The last part of today's session is that once you formulate the strategies, you must implement them. So strategy implementation involves those kind of management activities which are needed to put the strategy in motion, institute the strategic control for monitoring the progress, and my dear students, ultimately achieving the organizational goals. آپ نے اسٹریٹجی فارمولیشن تو بہت اچھی کر لی, لیکن اگر امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے صحیح طریقہ کار اڈاپٹ نہیں ہوا تو پھر وہ سب کچھ جو آپ نے ایفرٹ, انرجی, کمپیٹنسیز, اسکلز یوز کی تھی وہ کسی کام نہیں آئیں گی. اٹس اے ویری بیوٹیفل پروسیس آف فوکسنگ آن فیوچر, لوکنگ فار اپرچونیٹیز, اچیونگ دی اسٹریٹجک گولس. مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, اسٹریٹجک مینجمنٹ کے پرسپیکٹو کے اندر ہم نے کارپوریٹ لیول اسٹریٹجیز کو آبزرو کیا, واچ کیا, لرن کیا کہ کس طرح سے ہم BCG میٹرکس کو پورٹ فولیو اسٹریٹجیز ڈیولپ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. گروتھ اسٹریٹجیز کیا ہیں کارپوریٹ لیول پرسپیکٹو کے اندر, اور پھر خاص طور پر بزنس لیول اسٹریٹجیز کے لیے پروفیسر پورٹر کی 3 ویری انپورٹنٹ جنیرک اسٹریٹجیز کون کون سی؟ کاسٹ لیڈرشپ, ڈفرینشیشن اور فوکس اسٹریٹجی. اور وہ چیز ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ کی انڈسٹری اسٹریٹجک مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں اسٹینڈ الون نہیں ہے. پروفیسر مائیکل پورٹر کا وہ ماڈل جو کہتا ہے کہ 5 فورسز کو اپنے سامنے رکھیے, ان فورسز کو سامنے رکھ کر اسٹریٹجی فارمولیٹ کیجئے, اور جب آپ ان کو امپلیمنٹ کریں گے تو آئی ایم شیور یو ول اچیو یور آرگنائزیشنل گولز ود ایفیشنسی اینڈ افیکٹونیس. دیٹ از دی پرپز آف اسٹریٹجک مینجمنٹ. اینڈ آئی ایم شیور ایٹ دس لیول ان دس کورس یو ہیو سم ٹیسٹ آف اسٹریٹجک مینجمنٹ. اسٹریٹجی از اے گیم پلان. It must be fun, and you must try to develop these strategies so that you can have fun, your company can have fun, and in the long run, everybody should be happy. That is the purpose of game. That is the purpose of strategic management. Thank you very much, and I'll see you in the next session.